ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی طرف سے میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی یا میرا قریبی۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو، حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنا کرو پھر شبرمہ کی طرف سے کرنا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج صرف ایک شخص کی طرف سے ہو سکتا، یہ نہیں کہ آپ 4 لوگوں کے پیسے لے لیں اور جا کے سب کا اکٹھا ہی کر کے آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک کہ حج بدل احسان کی نیت کے ساتھ کیا جائے، مقصد مال لینا نہ ہو، کیونکہ کچھ لوگ جن کو یہ طریقہ آ گیا ہے وہ باقاعدہ لوگوں سے اعلان کرواتے ہیں، ہے کوئی کسی نے حج بدل کرنا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ مجھے کچھ اس پر مل جائے گا ایکسٹرا۔ تو کچھ لوگ عمرہ بھی ایسے کر رہے تھے، یعنی مال اکٹھا کرنے کی غرض سے، مال بٹورنے کی غرض سے کسی کا حج بدل نہیں کرنا چاہیے، بس اتنا ہی لینا چاہیے جتنا آپ کا واقعی اس پر خرچ آ رہا ہے، اس کی اجرت نہ لیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے صرف اس لیے حج کیا کہ کھانے پینے کو مل جائے گا تو اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، یعنی وہ تو حج کر آیا، کسی کی طرف سے کیا، اس کا تو ہو جائے گا، لیکن جس نے کیا اس کو مشقت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جو اس لیے رقم لیتا ہے تاکہ حج کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے نیابت کرنے کے لیے رقم وصول کرتے ہوئے نیت یہ ہو کہ یہ رقم اس کے لیے حج کے دوران مددگار ہوگی، اور وہ یہ بھی نیت کرے کہ جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کی ضرورت پوری ہوگی، اس لیے کہ جو حج بدل کروا رہا ہے وہ ضرورت مند ہے اور اسے خوشی ہوتی ہے جب اسے کوئی حج بدل کرنے والا مل جاتا ہے۔ اس لیے حج بدل کرنے والے کو حج کی ادائیگی کے ذریعے احسان کی نیت کرنی چاہیے، احسان کی۔